مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. میرے پیارے اسلام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا بیان سماعت کریں۔ قربانی کی تعریف پہلے سنیں۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالی کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر واجب ہے۔ مسئلہ: جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مسئلہ: مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ حاجت اصلیہ رہنے کا مکان، سامان، خانہ-داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، پیشہ کے اسباب اور اوزار، اور اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ مسئلہ: جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ مسئلہ: شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ مسئلہ: قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ: قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی میں شرکت کے مسائل۔ مسئلہ: جب قربانی کی شرط پائی جائیں تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ: قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہذا عقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا طریقہ: قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے،
قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرا تک پہنچ جائے، یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلا کہے، یعنی اس کا نام لے، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلاں کی جگہ تمام شریکوں کا نام لے۔ مسئلہ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر یہ ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ گوشت اور کھال کے مسائل: اگر جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ یہ حق شرع ہیں۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور ایک حصہ دوستوں عزیزوں کو دے دیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ مسئلہ اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ مسئلہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ مسئلہ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے۔ مسئلہ چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے، چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جانماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا، ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کرے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دی جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں ہے۔ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نرمادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی کا جانور موٹا تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں جائز ہے قربانی، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، گودا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، خنسا جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ اگر بیماری ہلکی ہے اور لنگڑاپن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے
قربان گاہ تک جا سکتا ہے یا کان ناک دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ مسئلہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے۔ مسئلہ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر قربانی کے دنوں میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا، لہذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہے۔ میں دعا گوں اللہ تعالی ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔